اچھا انکل یہ ایک اور سوال ہے ہاں جی. کہ آج کل ہر بندہ رزق کے بارے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں رزق جو ہے نا یہ رزاق کی مہربانی سے ملتا ہے. انسان کی جو کوشش ہے یہ سنت ہے، مستحب ہے. بندے کو روزی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو جتنی کوشش کرے گا اتنا رزق پائے گا ایسا نہیں. اللہ پاک جتنی مہربانی فرمائے گا، رزاق جس قدر چاہے گا ہمارے برتن میں اتنی روزی ڈال دے گا. ہم تو فقیر ہیں، جھولیاں لیے پھر رہے ہیں. ہماری جھولی میں خیرات ڈالنے والا اللہ. اس کا حکم ہے کہ محنت کرو، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا پائے گا. ہم یہاں کسی کی مزدوری کرتے ہیں تو وہ ہمیں شام کو خالی ہاتھ نہیں ہمارے گھر بھیجتا. تو پھر ہم جب اللہ پاک کی بندگی کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نے روزی کمائی ہے نا، اپنی چاہت کی وجہ سے تو نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے. ہم تو مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے اور مسجد چھوڑ کے جا رہے ہیں، مسجد کو پیٹ کر کے جا رہے ہیں دکان کی طرف، بازار کی طرف. جیسے مسجد کی طرف منہ کر کے آنے پر اجر مل رہا تھا، قدم قدم پر عبادت تھی. اب یہ جو اللہ کے امر کی وجہ سے دکان پر روزی کمانے جا رہا ہے یہ بھی عبادت ہے. مسجد آنا عبادت ہے، تو مسجد چھوڑ کر اپنی روزی کے لیے کھیت میں جانا، دفتر میں جانا، دکان پہ جانا، یہ بھی عبادت ہے اللہ کے حکم. کیونکہ رزاق اللہ ہے. یہ دل کے اندر رکھ کے ہر موقع پر یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ نفع کیسے آئے گا، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک راضی کس طرح ہوگا زیادہ سے زیادہ. کسی سے لیتے ہوئے بھی اس کی رضا دیکھنی ہے، کسی کو دیتے ہوئے بھی اس کی رضا دیکھنی ہے، کہ اس لین دین میں ایسا نہ ہو کہ مال تو بڑھے اور رب ناراض ہو جائے. تو جب رزاق ناراض ہو جائے گا، آپ کے ہاتھوں میں آئی روزی بھی آپ کے نصیب نہیں ہوگی اور آپ کے بچوں کے نصیب نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے یہ رزق آپ کے اندر جا کے آپ کے لیے مصیبت بن جائے، آپ کے بچوں کے لیے مصیبت بن جائے. یہ حرام کا 1000 تمہارے لاکھوں کو ڈبو دے. ہو سکتا ہے. اللہ سے بگاڑ کر کوئی رزق چاہتا ہے، یہ اس کی بے عقلی ہے. کوئی اپنے مالک سے نہیں بگاڑتا. ہر ملازم اپنے مالک سے بنا کے رکھتا ہے، ہر نوکر اپنے آقا سے بنا کے رکھتا ہے، ہر عقل مند بیوی اپنے شوہر سے بنا کے رکھتی ہے، ہر سمجھدار بیٹا اپنے والدین سے بنا کے رکھتا ہے کہ ان سے اس کے مفاد وابستہ ہیں. تو ہمارا رزق اللہ سے وابستہ نہیں ہے. ایک رزق کیا، ہم تو ہر چیز میں اللہ پاک کے محتاج ہیں. پھر جب رزق اللہ سے وابستہ ہے تو اس سے بنا کے رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ رکھنی چاہیے. بالکل. ایک چیز جو میں نے دیکھی، درود شریف کی کثرت، یہ بھی رزق میں برکت لاتی ہے. استغفار کی کثرت. جب میرے سر پہ کئی مرتبہ مشکل حالات آئے، جب میں نے استغفار اور درود شریف کی کثرت کی، نوافل کی کثرت کی، اللہ پاک نے میری مشکلیں آسان فرمائی. لیکن ایک چیز کا مجھے جو بہت بڑا تجربہ ہوا ہے، وہ میں نے خود پریکٹیکل تو نہیں کیا تھا، لیکن میں نے پڑھ کر سمجھ کے لوگوں پہ اس کا تجربہ کیا، اور چند لوگوں پہ جہاں مجھے اس کا تجربہ کرنے کا موقع ملا، بے پناہ فائدہ پایا. ہر جگہ ہی، ایک جگہ بھی خطا نہ ہوا یہ وظیفہ. اچھا جی. ایک مرتبہ تو میرے پاس ایک ایسا شخص آیا جو کروڑوں کے قرضے میں دب چکا تھا، برا حال ہو چکا تھا، اس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں پیپ آ چکی تھی. وہ کہتا تھا میرے سر جو ہے ہانڈی کی طرح پکتا رہتا ہے. سوچ جواب دے چکی ہے.
خودکشی کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کروں. اچھا یہاں تک اس بندہ حالت تک وہ پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو میں نے کئی گھنٹے دکھڑے سنے. عام عادت یہ تھی کہ جب کوئی مصیبت زدہ آتا ہے وہ میرے سے حال احوال کرتا ہے. ابھی اس کے منہ میں بات ہوتی ہے، میرا کمپیوٹر جواب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی ایڈوانس. تھوڑی سی بات سن کے ہی اندر سے جواب آ جاتا ہے. میں احتراماً اس کی تسلی کے لیے اس کی پوری بات سن لیتا ہوں کہ جب تک اس کی پوری بات میرے سامنے نہیں آئے گی اس کا بوجھ نہیں اترے گا. جواب تو یہی ہے. لیکن اس دن وہ جتنا بھی بیچارہ اپنے دکھڑے بیان کرتا رہا، میرا کمپیوٹر خاموش ہو گیا. خاموش کیا، بالکل ایسے جیسے ہے ہی کچھ نہیں. بجھ گیا میں. اتنا میرے اوپر اس کے حال کا مجھ پہ سن کے اثر ہو گیا. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. میں نے کہا اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، پھر آپ کو جواب دیں گے. دوران نماز مجھے اس کا جواب سوچ گیا، اور جیسے ہم آئے تو میں نے کہا بھائی جواب آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تیری مصیبت کروڑوں کیا اربوں میں قرضہ ہو تو ختم. میں نے کہا چلو الحمدللہ، اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. میں نے کہا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی. ابو؟ اس نے کہا ابو فوت ہو گئے. میں نے بس ٹھیک ہے. میں نے کہا ایسا کر، اپنے والدہ کے جو اترے ہوئے کپڑے ہوں ان کپڑوں کو دھو، خوب اچھی طرح دھلائی کر اپنے ہاتھوں سے انہیں سکھا، استری کر. اپنی والدہ کے جوتے دھو کے ان کو سکھا. اپنی ماں کے پاؤں دھو گرم پانی سے، میل اتار. اور پھر اپنی امی کے پیروں میں اپنے ہاتھوں سے جوتے ایسے پہنا جیسے کبھی تیری امی نے تجھے چھوٹے سے کو جوتے پہنائے ہوں. اور یہ کپڑے امی کو پہنا، اسے کو امی نہالو اور یہ کپڑے پہن. اس نے کہا گھر والے ایسا کرنے نہیں دیں گے، بیوی نہیں کرنے دے گی، امی نہیں کرنے دے گی. میں نے کہا یہ تیرا مسئلہ ہے کہ تو کس طرح کرے گا، کر. اور مجھے پھر کچھ دنوں کے بعد حال دے. وہ مجھے 3-4 مہینے کے بعد ایک دفعہ روڈ پہ ملا. اس نے سائیکل موٹر روکی. کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا شہر جا رہا ہوں. آؤ. بیٹھ گئے. میں نے کہا تم نے یار حال ہی نہیں دیا، وہ کیا بنا تمہارا؟ اس نے کہا بھائی مصیبت تو اسی دن ختم ہو گئی. اچھا جی. آغاز اس کا اسی دن ہو گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد آج اللہ نے میرے دن بدلے ہوئے. اب تو میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا بن رہا ہے. میں نے کہا سبب کیا بنا؟ اس نے کہا جب آپ اٹھے اور آپ نے کہا چلیں نماز پڑھیں، آپ اس طرف والی لیٹرینوں میں گئے، میں اس طرف والی لیٹرین میں گیا جو غروب کی طرف ہے، تو وہاں شور مچا ہوا تھا لیٹرین میں. میں نے تیزی سے قدم اٹھایا، دیکھا تو وہاں یہ جنگلی چوہا، کانٹوں والا، ہمارے ہاں تو جاما اسے کہتے ہیں، جنگلی چوہا، یہ فلش کے اندر پڑا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ، اور نکلنا چاہ رہا تھا، اسے نکلا نہیں جا رہا تھا، پاخانے میں لت پت تھا، وہ چیخیں مار رہا تھا. میرے دل کے اندر ایسی ہمدردی اٹھی. میں جلدی سے بھاگا ادھر ادھر کہ کہیں مجھے کوئی بوری، کوئی گٹو، کوئی چیز ایسی مل جائے جس سے میں اسے نکال سکوں. کانٹے بھی اور ویسے بھی گندا ہویا ہوا تھا. کچھ نہ ملا. میں نے اپنے سر کا رومال ہی اتار کے طے کر کے اسے نکالا، اور اسے جیسے ہی میں نے نکال کے باہر پھینکا، اس کی چیخیں ختم ہو گئی. اس کی چیخیں ختم ہوئی. میرا یہاں سے جو سر پکڑا تھا، میں نے رومال دھو کے اور گلے رومال کو سر پہ باندھ کے میں نے نماز پڑھی. لیکن وہ میرے اندر کی ہانڈی جو پک رہی تھی وہ تو ختم ہو گئی، قرض ختم نہیں ہوا. جب میں گھر گیا تو وہاں میں نے یہ کیا تو میری بیوی آ گئی، اور میری بیوی نے آ کے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ اس طریقے سے امی کے کپڑے دھونا چاہ رہا ہوں. میں کیوں؟ مجھ سے کوئی شکایت ہے امی کو؟ میں نہیں دھوتا. میں نے کہا ٹھیک ہے تم دھوتی ہو، لیکن آج میری امی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دھوں. بیوی مجھے کھینچنے لگی، میں نے اٹھا تو ہمارا شور سن کے امی آ گئی اندر سے. میں نے کہا کیا رولا پاتی کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا تھوڑے کپڑے دھوندا پہ. کیوں ہے؟ اٹھی؟ میں کہا نہ میں دھو سا. امی نے جوتی اتار لی اور مجھے 2-4 جوتیاں ماری. اٹھ دیں کوئی نہ.
वहाँ के जितना चाहे मार के अम्मी मैं तेरे कपड़े धोमन। अम्मी ने मेरी बीवी का बाजू पकड़ा, वालेकुम अस्सलाम, बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के कहा आ मेरी धी, इधर दिमाग ख़राब थी गया। जब मेरी माँ ने कहा ना आ मेरी धी, मैं रो पड़ा, क्योंकि मैं तो अपनी माँ से डैन के लफ्ज़ सुनता था। वो मेरी बीवी के साथ लड़ती बहुत थी, कहती थी डैन, कंजरी, फलानी फलानी। आज मैंने अपनी अम्मी के मुंह से सुना आ मेरी बेटी, तो मैं तो रो पड़ा कि पहली बरकत शुरुआत भी हो गई। पहली बरकत ये कोई थोड़ी नहीं है। खैर कपड़े धो के मैंने पहनाए और मैं ऐसा वक्तन फ़ोक्तन करता रहा। मुझे लोग मिलते थे जिनके कर्जे मुझे सताते थे और वो खुद पूछते हाँ भाई सुना हाल पैसों का आजकल क्या हाल है। तो मैं कहता था कि भाई हालात वैसे ही टाइट हैं, दुआ करो इंशाअल्लाह अदा करेंगे आपके पैसे। तो वो कहते थे कोई नफ़ा नुकसान नहीं करना, खैर है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर। मैं जाके सजदे करता था, रोता था कि ये वो लोग हैं जो मुझे फांसी पे चढ़ाए हुए थे और कई लोगों में बिठा के मुझे जलील करके मेरे से वादे लेते थे, और अब ये खुद ये कह रहे हैं अल्लाह खैर करे सी। हाँ भाई घाटा वादा नुकसान नहीं करना हमारा कर्जा उतारने के लिए। और उसके बाद वो जो जिस कारोबार में हाथ डाला नुकसान नुकसान, एकदम से बाजी ऐसी पलटी कि हर कारोबार में नफ़ा 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 नफ़ा। और फिर दोबारा मेरे जो ताले लगे हुए थे रोज़गार को, वो ताले खुल गए। अब 4 महीने हो चुके हैं, 5 महीने तकरीबन, और कर्ज़े कुछ बाकी हैं लेकिन टेंशनें नहीं हैं। तुम ज़मीन वालों पे रहम खाओ, आसमान वाला तुम पे रहम खाएगा। बुनियादी चीज़ अल्लाह के हुक्मों को नहीं तोड़ना। तुम लोगों के साथ सलूक करो, जानवरों के साथ सलूक करो, उसकी भी बरक़ात है। उससे बाज़ मरतबा दुनिया के फ़ायदे उठा लोगे, आखिरत ऐसा काम करें जिससे दुनिया भी बने आखिरत भी बने। अब सबसे मेरा जो मुझे अपनी बात समझ आई है कि सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरों के साथ रवैया अच्छा रखना, इससे बंदा को काफ़ी फ़ायदा होगा।